محترم حضرات، کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے سے گھر میں آفتیں، غربت، پریشانیاں آتی ہیں، گھر میں مفلسی دوڑتی ہے، پریشانیاں گھر دیکھ لیتی ہیں، اور وہ کام ہم کر لیتے ہیں وہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، کر گزرتے ہیں اور گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، پھر پریشان بھاگ رہے ہوتے ہیں، مولانا لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یا ان کرنے دھارنے والوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف چل رہی ہے، دیکھیو کیا ہے۔ اب کسی صحیح عالم سے مل گئے تو وہ کوئی دعا وغیرہ بتا دیتا ہے یا کوئی قرآن شریف کی سورت آیت وغیرہ پڑھنے بتا دیتا ہے، کوئی نقش وغیرہ دے دیتا ہے، اور کسی جھوٹے آدمی کے چکر میں بھولا بھالا آدمی پڑ گیا تو وہ جنے کیا کیا جادو ٹونا فلانا دھمکا کرنا کرانا نیلا پیلا جادو یہ سب بتا دیتا ہے، اور آدمی سب وہ پریشانی میں پڑتا بھاگتا رہتا، خرچہ الگ ہوتا رہتا ہے اس کا، پریشانی میں اور مبتلا ہوتا رہتا ہے، اور مزید ٹینشن اور اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرات چند کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں مفلسی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آفتیں آتی ہیں اور غربت تمہارا گھر دیکھ لیتی ہے۔ ان میں سے تو ایک کام میں آپ کو بتاؤں، پہلا کام تو یہ ہے کہ جس گھر میں جنوبی ہو، یعنی ناپاک شخص جس گھر میں رہتا ہو، وہ شخص کہ جو ناپاک ہو گیا اور وہ غسل نہ کرے ناپاک رہے۔ ایک تو مجبوری ہے ناپاک رہنے کی، تو اگر مجبوری ہے، کچھ خواتین ہیں ان کے ایام آتے ہیں ناپاکی کے تو مجبوری ہے ان کے لیے، تو وہ تو قدرت کی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کچھ نوجوان ہیں ایسے ہیں کہ وہ یا کوئی عورت بھی ہے کہ وہ پاک رہ سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ناپاک ہے، تو اگر جنوبی ہے کوئی ناپاک ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جس گھر میں ناپاک رہتا ہے اس میں برکت نہیں آتی، اس گھر میں مفلسی آتی ہے، غربت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ناپاک نہ رہیں۔ ایک تو اگر کوئی ناپاک ہے تو فوری طور پر وہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ نمبر 2، فجر کے بعد بہت سے گھروں میں سویا جاتا، اور سویا کیا جاتا ہے، لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو جب سورج نکل آتا دستک دیتا تب جا کے کہیں اٹھتے ہیں، ان کی نیند ٹوٹتی ہے، چونکہ دیر رات تک وہ جاگتے رہتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ سوتے رہتے ہیں اپنی میٹھی نیندوں میں۔ لیکن فجر کے بعد سونے سے غربت آتی ہے، گھر میں مفلسی آتی ہے، بدن میں کمزوری آتی ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے کہ بھئی رات بھر کوئی کام کیا، وہ اور ایسا کام تھا مثال کے طور پر کہ بھئی وہ سفر کیا نہیں سو پایا، یا کوئی اور کام کیا عبادت کر لیا نہیں سو پایا، تو دن میں اگر سو گیا فجر کے بعد سو گیا تب نماز فجر پڑھ کے، تو اس کے لیے مجبوری کی صورت ہے۔ لیکن فجر کے بعد اچھے خاص رات بھر سوئے پھر بھی فجر کے بعد سو رہے ہیں، یا رات بھر آپ جاگے فری میں باتیں کرتے رہے موبائل پہ لگے رہے پھر فجر کے بعد سو رہے ہیں، تو مولا علی فرماتے ہیں فجر کے بعد سونے سے جسم میں کمزوری آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، بڑھاپا جلدی آتا ہے، اور فجر کے بعد سونے سے غربت آتی ہے، مفلسی آتی ہے۔ اس لیے کہ رحمت کے فرشتے آسمان دنیا پر آتے ہیں فجر کے وقت میں، بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، اور جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے ٹھیک اس سے پہلے وہ اعلان کرتے ہیں آسمان دنیا سے، ہے کوئی جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے رزق مانگے ہم اسے مالا مال کر دیں؟ ہے کوئی بیمار جو رب کی بارگاہ میں اس وقت اٹھے، رب کی عبادت کرے اور شفا مانگے ہم اسے شفا دے دیں؟ ہے کوئی اس وقت جو قرض سے ادائیگی مانگے ہم اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام غیب سے کر دیں؟ یہ وہ سہانا وقت ہے، مگر اس وقت میری قوم سو رہی ہوتی ہے، تو یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ کام چھوڑ دیں۔ اور ایک کام اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو گھر میں بنا دھلے کپڑے سراہانے ٹانگ دیتے ہیں کہ ہر جگہ کھنٹی ہنگل ہیں اور ان میں ہم نے بنا دھلے کپڑے چاروں طرف سے گھر میں ٹانگ دیے، وہ لٹکے ہوئے ہیں، اس سے مفلسی آتی ہے، اس سے بھی پریشانیاں آتی ہیں، اس سے بھی تنگ دستی آتی ہیں۔ آپ کے بنا دھلے کپڑے ہیں تو انہیں وقت پر دھل لیں، اور اگر دھل نہیں پا رہے ہیں تو سمیٹ کے کہیں ایک جگہ رکھ دیں۔ جس گھر میں بنا دھلے برتن ہوتا ہے نا، پڑے ہوئے ہیں کچن میں، تو پڑے ہوئے ہیں 2 دن تک بنا دھلے برتن، ان پہ مکھیاں بھنک رہی ہیں، ان چیزوں سے مفلسی آتی ہے، غربت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ گھر میں چپل الٹے پڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ان پہ توجہ نہیں دیتے، ان سے مفلسیاں آتی ہیں، غربت آتی ہے۔ اور ایک کام اور بتا دوں، بہت سے لوگ الٹا سوتے ہیں، الٹا سونے سے کئی طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، الٹا کبھی نہ سوئیں، اور خاص کر یہ خواتین میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے الٹا سونے کا۔ ایک تو الٹا جب بندہ سوتا ہے تو اس کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے الٹا سونے کے اوپر،
اور شیطان اس کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے، اور پھر الٹا سو کر پیٹ خراب الگ ہو جاتا ہے، آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے، اور پھر خلاف سنت ہے، اور الٹا سونے والا جو الٹا سوئے گا وہ خرافاتوں کی طرف زیادہ مائل رہے گا، اس لیے کہ اس کے اوپر شیطان کا قبضہ زیادہ رہے گا۔ سونے کا سنت طریقہ تو یہ ہے کہ داہنی جانب کروٹ لیں، اور داہنی جانب کروٹ لینے کے بعد داہنا ہاتھ سر کے نیچے رکھیں اس طریقے سے تکیہ بنا کر، اور الٹا جو ہاتھ ہے بایاں وہ اپنے بائیں پہلو پر رکھ لیں اس طریقے سے، اور اس طریقے سے آپ سو جائیں داہنے پہلو پر۔ یہ سنت طریقہ ہے، اس سونے میں فائدہ بھی ہے، اس سونے میں آسانیاں بھی ہیں۔ تو یہ جو کام میں نے بتایا گھر میں، یہ ہرگز نہ کریں، ان سے مفلسیاں آتی ہیں، غربتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں۔ اور ایک کام اور ہے، جس گھر میں بزرگوں کو ستایا جاتا ہو اس گھر میں آفت آتی ہے، اس گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ جس گھر میں بزرگوں کو، بوڑھے لوگوں کو ستایا جاتا ہو، ان کو تکلیف دی جاتی ہو، ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہو، تو ان کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، تو اس گھر میں مفلسی آتی ہے، آفتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، رب کا عذاب نازل ہوتا ہے اس گھر والوں پر۔ کسی کے گھر میں بوڑھا ہے تو اس کی دعا لینے کی کوشش کرو، اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرو، چاہے وہ بوڑھا ماں باپ ہو، چاہے وہ دادا دادی ہو، یا کوئی آپ کا اور رشتہ اس بوڑھے سے ہو اور وہ آپ کے پاس رہتا ہے، تو خدا را آپ اس پر ظلم نہ کریں، اس پر کوئی اتیاچار نہ کریں۔